बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत अहम खबरें आ गई। खबरें इंतहाई में गुज़िश्ता रोज़ जो स्वात के अंदर अफसोसनाक दहशत गर्दी हुई ना, और उसके नतीजे में जो शहादत हुई और जो लोग जख्मी हुए हैं ना, उसके अयादत के लिए जो है ना वो मतलब वज़ीर आला के पी सोहेल खान अफरीदी साहब स्वात पहुंचे और जो जख्मी है उनकी अयादत की और जो शोहदा है उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत भी की। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी स्वात दौरे पर पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले धमाके के शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की, जख्मी होने वालों की अयादत भी की। कि गुज़िश्ता रोज़ जो लोग मतलब जो है ना वो शहीद हुए उनके अहले खाना से भी ताज़ियत की और जो लोग जख्मी हुए उनकी भी अयादत वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी साहब की जानब से की गई है। तो ये जो है ना ये तो हालत पाकिस्तान की कर दी गई है। मासूम आवाम की जाने जा रही है, लेकिन इन्हें क्या देखें, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से और डॉलरों से जो है ना गरज है। इन्हें तो अवाम जो है अवाम तो कुछ नजर नहीं आते। स्वात खुदकुश धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। जो खुदकुश धमाका स्वात के अंदर हुआ ना, खुदकुश अटैक, उसके अंदर जो शोहदा है उनकी तादाद 17 हो गई। 17 अफराद मतलब शहीद हो चुके अब तक जो इतलात हमारे सामने। तो ये हालत इन लोगों की जानब से कर दी गई है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अवाम को इंसान का बच्चा ही नहीं समझा जा रहा। जाली ऑपरेशनों के नजर, जाली दहशतगर्दी के मामलात के नजर अवाम चढ़ रहे हैं, अवाम उनके बेत मतलब चढ़ रहे हैं। अवाम को ये लोग इंसान का बच्चे नहीं समझ, तो अवाम ऐसे ही मर रही है वैसे ही मरेगी। तो ऐसे मरने से वैसे मरना बेहतर है। मतलब अवाम मैदान के अंदर उतरे, अवाम एहतजाज के अंदर उतरे, पुरअमन और जो है ना जद्दोजहदी और एक इनकलाबी एहतजाज किया जाए, जिसके नतीजे में देखिए कुछ अफराद तो मर जाएंगे, कुछ बच जाए, उनकी आने वाली नस्लें तो कम से कम महफूज हो जाएगी। और अगर इनकलाब के अंदर पाकिस्तान जाता है ना तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा, उनकी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएगी। फिर पाकिस्तान दहशतगर्दी से भी निकल आएगा, पाकिस्तान में एक आज़ाद हुकूमत आ जाएगी और आज़ाद हुकूमत अवाम के बात सुन सकेगी, अवाम के मामलात पर चलेगी। जबकि इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है नहीं, गैर एलानिया मार्शल लॉ है और इनकी नाकिस पॉलिसी ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मुसलसल इन लोगों को जानबूझ कर छोड़ा जा रहा है। स्वात में जो हुआ, बुनीर में कुछ होने जा रहा है। हंगू और दीर में वाकयात किसी की गफलत की वजह से मतलब हुए। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी साहब की जानब से इंतहाई तरीन बात की गई कि ये मतलब जो स्वात के अंदर जो वाकयात हुए हैं, जो हंगू दीर में जो कुछ वाकयात हुए ना, ये किसी की गफलत की वजह से हुए। अभी किसकी गफलत की वजह से हुए ये सबको पता है। ये मौजूदा जो है निज़ाम है इनकी गफलत की वजह से हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी साहब की जानब से इंतहाई तरीन बात की गई और इनकी नाकिस पॉलिसी ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को कौन लाया? बाजवा लाया। और इस पर उस वक्त सबसे ज्यादा आवाज किसने उठाई? मुराद सईद साहब ने उठाई। तब उनको भी धमकियां मिली, तो आज तक मुराद सईद साहब सामने नहीं आ सकते क्योंकि उनके जान को शदीद खतरा आते। और इस पर सबसे अहम बात मुराद सईद साहब ने उस वक्त की थी। मुराद सईद साहब ने सबसे ज्यादा आवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाई थी। जब खान साहब की हुकूमत गिराई गई और पीडीएम सरकार लाई गई, उसके अंदर जो है ना इन लोगों ने मतलब जो है वहां दहशत गर्दों की जो टीटीपी और इनके जो जाती नमूने हैं ना उनकी आबादकारी इन जगहों में मतलब आबादकारी शुरू कर दी, स्वात और जो वजीरिस्तान इलाकों में। तब उस पर सबसे ज्यादा आवाज पीटीआई वालों ने उठाई थी। सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में अकड़ पचाड़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बाजावड़ जुनूबी वजीरिस्तान, अपर जुनूबी वजीरिस्तान लोअर और तोरगर समेत 8 अफसरान के तबादले, बड़े अफसर के तबादले जो है ना वो वज़ीर आला साहब की जानब से कर दिए। 8 बड़े अफसरान के तबादले इन इलाकों से कर दिए गए, मुख्तलिफ जगहों पर तबादले। ये वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी साहब की जानब से इंतहाई तरीन और बड़ा स्टैंड लिया गया कि बड़े ऑफिसर्स के तबादले उनकी जानब से करवा दिए गए। अब आ जाते हैं जो तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान के अंदर उतर आई है ना, और खान साहब की बहन इस वक्त जो है ना वो मैदान में उतरी हुई है। पूरा पाकिस्तान जो है खान साहब की बहन के साथ है। खान साहब के बहन का ख्याल भी अवाम को रखना होगा। और अब 5 अगस्त करीब आ रहा है, 5 अगस्त परसों है, तो इस एहतजाज के अंदर अवाम को कुछ ना कुछ करना होगा, करो या मरो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और देखिए अवाम के पास कोई रास्ता भी नहीं, क्योंकि अवाम पर इस वक्त जाली ऑपरेशन किए जा रहे हैं, खुद कुछ धमाकों के अंदर अवाम शहीद हो रही है। तो अगर अवाम जो है ना निकलेगी, कुछ मर जाएगी, कुछ बच जाएगी, उनके आने वाले नस्लें महफूज। और अगर अवाम इनकलाब के अंदर जाती है
تو ان کی آنے والے نسلیں محفوظ، اور عوام تو ایسے ہی محفوظ نہیں ہے، جعلی آپریشنوں کے نظر عوام کو چڑھایا جا رہا ہے، دہشت گردی، جعلی دہشت گردی کے معاملات، خود کش دھماکوں کے نظر عوام ہو رہی ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ عوام انقلاب کے اندر اترے، کچھ مر جائیں گے کچھ بچ جائیں گے، ان کی آنے والی نسلیں تو محفوظ ہو جائیں گی نا۔ ٹانگ جیسے دہشت گردی سے متاثرہ علاقے میں ہزاروں افراد کا نکلنا ثابت کرتا ہے کہ ٹانگ والے عمران خان ہی دہشت گردی سے ان کو نجات دلا سکتا ہے، کہ مطلب ٹانگ والے جو ہے نا ان تمام تر چیزوں میں جانتے ہیں کہ خان صاحب ہی جو ہے نا وہ مطلب ٹانگ والوں کو دہشت گردی سے نجات دلاتے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دیکھیے ہاں، خان صاحب ہی یہ دہشت گردی سے نجات دلا سکتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی 3.5 سالہ حکومت میں کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ تو یہ دہشت گردی کون کرا ہے؟ سب کو پتا ہے دہشت گردی یہ ان کے ذاتی لوگ ہیں، یہ خود کرا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں معدنیات اور معدنیات عوام کے دشمن بنے ہوئے۔ ٹانگ چاہ گیا دہشت گردی کے ماحول کے باوجود ٹانگ میں ہزاروں افراد نکلے ہوئے ہیں۔ بلٹن عوام بڑے پیمانے پر ٹانگ کے اندر سڑکوں پر آ گئی۔ ہم اتنا دباؤ بڑھا دیں گے کہ مطلب یا تو یہ ججز عہدے چھوڑ دیں گے، مطلب جو ہے نا، یا عمران خان کو انصاف دیں گے۔ ہمارا پہلا ڈیمانڈ واضح ہے کہ عمران خان کو فوری ہسپتال منتقل کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ، عمران خان کی قید تنہائی فوری ختم کی جائے۔ ٹانگ میں علیمہ خانم صاحبہ کا خطاب، یہ جو ہے ٹانگ کے اندر علیمہ خانم صاحبہ کی جانب سے خطاب کیا گیا کہ ہم اتنا پریشر بڑھا دیں گے، یا تو یہ ججز اپنے جو ہے نا عہدے چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا تو ان ججز کو انصاف کرنا ہوگا۔ یہ جو ہے ان کی جانب سے انتہائی ترین بات جو ہے یہ ٹانگ کے اندر ان کی جانب سے کی گئی، تو یہ انتہائی ترین بات کی گئی ہے۔ کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ، نہ ووٹر نہ سپورٹر، عملہ بھی نیند پورا کر رہا ہے شام، لیکن اسٹریم میڈیا یہاں سے ہزاروں ووٹ نکالے گا۔ یہ جو ہے ایک تصویر کشمیر سے آئی ہے جو ابھی بھی وائرل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے بینچ کے اوپر۔ یہ کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ ہے کشمیر کے اندر، لیکن شام کو جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں ووٹ نکال آئے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ جعلی فارم 47 کے اندر وہاں ہزاروں ووٹ نکال لیے گئے۔ تو یہ حالت جو ہے ہو چکی ہے۔ ٹوپیاں پہن کر داتا دربار پہ سب شوق سے کیجئے، لیکن خدارا عوام کے حقوق چھیننا بند کیجئے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے سویر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ یہ جو ہے ملیحہ ہاشمیہ صاحبہ کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی ہے کہ ٹوپیاں پہن کر داتا دربار میں تو آپ کھڑے ہیں، یہ ساگڈار کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ٹوپیاں بانٹ رہے ہیں، اب جو کچھ کر رہے ہیں کیجئے، لیکن خدا کے لیے عوام کے حقوق کو جو ہے نا چھینیے، عوام کو ان کے جائز جو مطالبات جائز حقوق ہے وہ تو دیجئے نا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، یہ ان کی جانب سے انتہائی ترین بات ملیحہ ہاشمی صاحبہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ تو اب عوام کو سڑکوں پر آنا ہوگا اور عوام تیار بھی ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے پشاور نمک منڈی میں بائکس ریلی، نمک منڈی جو پشاور ہے نا وہ بائکس ریلی کی گئی، بڑے پیمانے پر عوام موٹر بائکس پر نکلے ہیں، اور عوام کے پاس دیکھیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ عوام کو اس موجودہ نظام کے خلاف ڈٹنا ہوگا اور اس موجودہ نظام کو گھٹنوں پر لانا ہوگا، کرو یا مرو، اس کے علاوہ کوئی چارہ عوام کے پاس نہیں ہے۔ مسلسل ان لوگوں کو جان بوجھ کر مطلب چھوڑا جا رہا ہے۔ دیر میں جو ہوا اور ہنگور دیر میں مطلب واقعات کس کے غفلت کے وجہ سے ہوئے، سب کو پتہ ہے، وفاق کے غفلت کے، اسٹیبلشمنٹ کے غفلت کے وجہ سے ہوئے، اور مطلب کے پی کے اندر جو سٹینڈ لیا گیا، 8 بڑے افسران کے تبادلے کے پی کے حکومت نے کر دی ہے، اور اب عوام کو اس نظام کے خلاف اترنا ہوگا میدان کے اندر، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ پشاور کے 5 اگست کے جلسے کے لیے اب تک ایک بھی تنظیمی اجلاس نہیں ہوا۔ جنرل سیکرٹری پشاور ریجن انصاف یوتھ ونگ ابرار احمد کی جانب سے کہا گیا کہ اب تک ایک بھی جو ہے نا وہ مطلب تنظیمی اجلاس 5 اگست کے جلسے کے حوالے سے نہیں ہوا۔ تو 5 اگست کا انتہائی ترین جلسہ ہے پشاور کے اندر، دیکھتے ہیں کہ اس جلسے سے کیا نکلے گا اور کیا کچھ مطلب آگے کا رد عمل کیا ہوگا، آگے کے لیے کیا کچھ رد عمل دیا جائے گا، آگے کے لیے کیا کچھ لائے عمل دیا جائے گا۔ یہ انتہائی ترین جو ہے نا وہ سوالات ہیں۔ علیمہ خان میاں والی روان، علیمہ خانم صاحبہ اپنے جو آبائی گاؤں ہے میاں والی وہاں روانہ ہو گئی۔ اب میاں والی کے اندر عوام کیا ریسپونڈ دے گی یہ تو جو ہے نا میں آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں شیئر کروں گا۔ ٹیکسلا میں تحریک انصاف کے رہنما کی جانب سے اسٹریٹ موومنٹ کمپین جاری، ٹیکسلا کے اندر بھی اسٹریٹ موومنٹ کمپین تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے جاری ہے۔ عوام میں دیکھیں شدید غم و غصہ ہے اور عوام جو ہے نا وہ میدان میں اتری ہوئی ہے۔ اٹک میں ایمان طاہر صادق کی بھرپور عوامی موبلائزیشن
آپریشن جاری. اٹک کے اندر بھی ایمان طاہر صادق صاحبہ کی سربراہی میں موبلائزیشن جاری ہے. عوام میں شدید غم و غصہ ہے کیونکہ دیکھیے عوام کو اس وقت انسان کا بچہ بھی نہیں سمجھا جا رہا اور عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے کرو یا مرو, کیونکہ ایسے بھی عوام محفوظ نہیں ہے. دیکھیں جعلی آپریشنوں کے نظر عوام چڑھ رہی ہے, عوام پر جعلی خودکش حملے کیے جا رہے ہیں, تمام تر کھیل ہے اور اس کھیل کے نظر معصوم عوام چڑھ رہے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ عوام سڑکوں پر آئے, کچھ مر جائیں گے کچھ بچ جائیں گے, ان کی آنے والی نسلیں تو محفوظ ہو جائیں گی, ورنہ عوام ایسی مرتے رہے گی, عوام کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. اور اگر عوام ابھی نکلے گی نا, کچھ مر جائیں گے کچھ بچ جائیں گے, ان کے آنے والے نسلیں محفوظ ہو جائیں گے, وہ مطلب ان کا تو پھر کوئی نہ کوئی مستقبل تو ہوگا نا, اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آخر میں جو یہ خبر ہے عالمی سطح سے خبر آئی ہے, یہ انگلش میں یہ خبر دی گئی ہے, میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے. یو کے سے یہ خبر آئی ہے, انگلش کے اندر یہ خبر ہے. پی ٹی آئی یو کے ڈپٹی سیکرٹری ناصر میر نے برطانیہ کے تمام رہائشیوں کو دعوت دی ہے کہ وہ 5 اگست کو عمران خان کی غیر قانونی قید کے خلاف ہونے والے احتجاج میں شامل ہو. احتجاج کے مقامات اور اوقات کے لیے پہلے کمنٹ میں موجود جو مطلب پوسٹر ملاحظہ کرے, کہ پہلے کمنٹ میں موجود ایک پوسٹر ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ. تو اب جو ہے نا یو کے سے بھی احتجاج کی خبر آ گئی, عالمی سطح پر یو کے سے خبر آ گئی کہ یو کے اندر بھی 5 اگست کو احتجاج کیا جائے گا, اور ہو سکتا ہے مزید مقامات سے بھی مطلب جو ہے نا وہ احتجاج کی خبریں آ جائے. اس کے علاوہ عوام کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, عوام کو اٹھنا ہوگا, اس موجودہ جعلی رجیم کے خلاف سڑکوں پر آنا ہوگا, کرو یا مرو, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے عوام کے پاس, ورنہ عوام ایسے ہی مرتے رہے گی, موت کی بیت چڑھتی رہے گی, کوئی عوام کے پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور ابھی بھی عوام کوئی محفوظ نہیں ہے, جعلی آپریشنوں کی نظر ہو رہی ہے. تو اگر عوام میدان میں اتر آئے گی تو کچھ مر جائے گی کچھ بچ جائے گی, ان کی آنے والی نسلیں تو محفوظ ہو جائے. اور دیکھیں موت سے کس کو کیا ڈرنا, موت تو ہمارا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے میرے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.